السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے اللہ کے ولی کے بارے میں بتانے والے ہیں جو شیر کی سواری کیا کرتے تھے اور سانپ کا کوڑا بناتے تھے۔ شیر کی سواری کرنے والے وہ اللہ کے ولی کون تھے، آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی لائک کر لے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے، اور آئندہ آنے والی تمام دلچسپ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ تالکان شہر میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ سے عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ اس بزرگ کا نام تھا حضرت ابو الحسن کرتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس شخص کو ان سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ اس شخص کو اپنے حضرت کے دیدار کی بڑی تمنا تھی۔ وہ شخص ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا تھا، لیکن کرتان اور تالکان کا راستہ ایک جنگل سے گزرتا تھا۔ اس جنگل میں بہت سے جنگلی اور خطرناک جانور رہتے تھے، اور اسے وہاں سے گزرتے ڈاکوؤں کا بھی ڈر تھا۔ یہ ڈر ہمیشہ اسے کرتان جانے سے روک دیتا تھا، کیونکہ یہ سفر بہت ڈراونا اور مشکل تھا۔ لیکن اس شخص کو اللہ کے اس ولی سے ملنے کی تڑپ پیدا ہوئی، لہٰذا اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بزرگ سے ملنے کے شوق میں اسے صبر نہ ہوا۔ اس نے سفر کے لیے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ کرتان کی طرف نکل گیا۔ اس نے کئی دن اور کئی مہینوں تک سفر کیا۔ وہ بہت سی پہاڑیوں اور بہت سی جنگلوں سے گزرتا ہوا، ڈاکو اور لٹیروں سے بچتا ہوا، جنگلی جانوروں سے بچتا بچاتا ہوا بہت مشکل سے سفر طے کر کے کرتان پہنچ گیا۔ یہ شخص کرتان پہنچ کر بہت خوش ہوا۔ آخر کار وہ حضرت کے گاؤں میں آ گیا تھا۔ اب وہ اپنے حضرت سے ملاقات کر سکتا تھا، ان سے علم حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں سے حضرت کے گھر کا پتہ پوچھا۔ کسی نے اسے حضرت کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ وہ شخص بہت خوش ہوا اور چلتے چلتے آخر کار وہ ان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے حضرت کے گھر پہنچ کر بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضرت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے حضرت کے بیوی کی زوردار اور گرجدار آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ وہ شخص اس گرجدار آواز کو سن کر سہم سا گیا۔ اس نے سوچا یہ حضرت کا گھر ہے، اگر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اندر سے نرم آواز آئے گی اور میری مہمان نوازی ہوگی۔ اس نے کہا میں تالکان سے آیا ہوں اور میں حضرت سے عقیدت رکھتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ اندر سے اس عورت نے اسی غرضدار آواز میں کہا، او پاگل انسان، تمہیں کیا ضرورت تھی اس شخص کے لیے اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کر کے یہاں آنے کی؟ تم نے شاید دھوپ میں اپنے بال سفید کیے ہوگے۔ تمہاری عقل پر تو میرا رونے کا دل چاہتا ہے، یا تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ اور یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا؟ تم جاؤ اور اپنا کام کرو، انہوں نے تو بس دھوکے کا جال بچھایا ہوا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ جب اس شخص نے اس کی بیوی کی یہ باتیں سنی تو ایسا لگا جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا ہو، پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے کہا حضرت کو دیکھو اور حضرت کی بیوی کو دیکھو۔ حضرت کی بیوی اتنی کڑوی اور اتنی بدزبان ہے، چلو اگر میرے بارے میں اتنی باتیں بولتی تو میں برداشت کر لیتا، لیکن حضرت کے بارے میں اتنی کڑوی باتیں؟ حضرت کے علم سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، اور حضرت کی بیوی حضرت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے، یہ تو گویا ایسے ہوا جیسے چراغ تلے اندھیرا ہو گیا ہو۔ وہ شخص حضرت کی بیوی کی باتیں سن کر حیران ہو کر واپس چلا گیا، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ حضرت سے ملاقات کیے بنا نہیں جائے گا۔ آخر اس نے اتنا کٹھن سفر اور اتنا لمبا سفر جو طے کیا تھا۔ وہ شخص لوگوں کے پاس آیا اور حضرت کے بارے میں پوچھنے لگا، حضرت سے ملاقات کہاں ہوگی؟ لوگوں نے کہا آپ جنگل میں جائیے، حضرت اس وقت جنگل میں لکڑیاں توڑ رہے ہوتے ہیں، آپ جنگل کی طرف چلے جائیے، شاید وہاں ملاقات ہو جائے۔ وہ شخص جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں شیطان نے اسے بہکانے کی کوشش کی کہ یہ بھلا کیسا شیخ ہے، تم کس کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ اگر یہ واقعی شیخ ہوتا تو اس کی بیوی اچھی ہوتی، یہ اپنی بیوی کی تربیت کرتا۔ شیطان اس کے دل میں
بہت سے وسوسے ڈال رہا تھا تاکہ وہ شخص اپنے شیخ سے بدگمان ہو جائے، لیکن وہ شخص بہت ہی زیادہ عقیدت مند تھا۔ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے۔ اچانک اس نے ایک شخص کو دیکھا جو شیر کے اوپر سوار تھے اور اس کے پیچھے لکڑیوں کا گٹھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کا سانپ تھا جس کا انہوں نے کوڑا بنا رکھا تھا۔ وہ شخص سمجھ گیا یہی میرے شیخ ہے۔ وہ محبت کرنے والا عقیدت مند جب آگے بڑھا تو بہت پیار سے حضرت کے ساتھ ملاقات کی۔ اس نے شیخ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حضرت جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے، یہاں پر جانور آپ کے قابو میں ہیں۔ جنگل کے بادشاہ شیر سے لے کر زہریلے سانپ تک سب آپ کے قابو میں ہیں، لیکن گھر میں آپ نے اپنی بیوی پر قابو نہیں کیا ہے۔ آپ کی بیوی اتنی بے قابو، اتنی بدزبان کیسے ہے؟ حضرت مجھے یہ سارا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے بہت پیار سے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، اپنے فریبی نفس اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آ۔ ہمارا اور ہماری بیوی کا ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور یاد رکھو ہم ایسے بہت سے لوگوں کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تم بھی برداشت کرنا سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ تو دوستو، اس طرح سے وہ اللہ کے ولی شیر کی سواری کرتے کہ ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہوتا۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت تھی۔ اور دوستو، ہمیں ہر مصیبت میں، ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں صبر کا بہتر اجر بھی عطا کرتا ہے، ان کے مقام کو، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ بے شک اس قصے میں مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے الجھتا ہے، کوئی اپنی بوڑھی ماں کو جھڑکتا ہے، کوئی اپنے ہی بڑے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مار پیٹ تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سر میں معمولی درد ہو تو صبر نہیں ہوتا، کاروبار ٹھنڈا ہو تو صبر نہیں ہوتا، کسی طرح کی پریشانی، مصیبتیں، بلائیں ہم صبر نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیں یہ سارے حالات، سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اگر صبر کریں گے اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، اللہ ان مشکلات کو دور بھی کرے گا، اور صبر کے عوض اللہ آخرت میں ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بے صبری اور ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر جیسی عظیم دولت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ملے گی انشاءاللہ ایسی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔